تمام صافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں آج یہاں کافی دنوں کے بعد، بلکہ کافی عرصے کے بعد ہماری آپس میں ملاقات ہو رہی ہے۔ کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی بھی تعلق ہو، اس میں کمیونیکیشن گیپ بڑھ جائے تو بد اعتمادی، مسٹرسٹ، اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن کمیونیکیشن کا دور ہے، رابطہ رہا ہے دوستوں کے ساتھ، ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی۔ میں بھی وقتاً فوقتاً ٹیلی فون بھی کرتا رہتا ہوں اور ملتا بھی رہتا ہوں۔ بہرحال آپ کی مہربانی، آپ سب دوست یہاں تشریف لائے۔ آج کی یہ میڈیا ٹاک صرف اور صرف ہندوستان اور پاکستان کے مابین جو تعلقات ہیں یا جو جنگی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے۔ اس کے علاوہ سیاسی ایشوز پہ پھر کسی دن بات ہوگی۔ پاکستان اور ہندوستان کی آزادی 14 اور 15 اگست کو ہوئی اور ایک بنیادی فیصلہ ہوا کہ جہاں جہاں مسلمان اکثریتی علاقے ہیں وہ علاقے پاکستان میں شامل ہوں گے اور جو ہندو ڈومینیٹنگ ایریاز ہیں وہ علاقے ہندوستان کا حصہ ہوں گے۔ سب سے پہلے وائلیشن کرتے ہوئے ہندوستان نے کشمیر پہ قبضہ کیا، گرداسپور پہ قبضہ کیا، حیدرآباد پہ قبضہ کیا، اور اسی طرح جب مجاہدین آزاد کشمیر کو آزاد کروانے، مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے میدان میں نکلے، کافی حد تک انہوں نے کامیابیاں بھی حاصل کی، تو اس وقت ہندوستان بھاگم بھاگ سلامتی کونسل میں گیا اور قرارداد ہندوستان نے پیش کی جنگ رکوانے کے لیے، اور کشمیریوں کی حق خود ارادی کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کو اس کا حق دیا جائے گا۔ آج تک نہ سلامتی کونسل اس پہ عمل کروا سکی اور نہ ہی دنیا کی وہ سپر پاورز جو دنیا میں میٹر کرتی ہیں اس پہ عمل درآمد کروا سکے۔ کشمیر میں قبضے کے بعد کشمیری مجاہدین اٹھے، آزادی کی جنگ کے لیے نکلے باہر، تو 6 لاکھ فوج کشمیر میں بھیج دی گئی، بے گناہ کشمیری نوجوانوں کا خون کیا گیا، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمتیں لوٹی، ان کی جائیدادیں تباہ ہوئیں، اور آج بھی یہ عمل وہاں جاری و ساری ہے۔ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، اس پہ لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن اسے میں شارٹ کرتے ہوئے موجودہ واقعات پہ، اور موجودہ واقعات میں بھی 2000 سے آنورڈ چلیں ان 2 دہائیوں کی بات کرتے ہیں۔ 2007 میں ٹرین پہ حملہ ہوا جس میں 67 مسافر شہید ہوئے، جس میں موسٹلی پاکستانی شہری تھے۔ اس کا الزام بھی ٹیررزم کا پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا، جبکہ ان کے ایک ریٹائرڈ کرنل نے ایڈمٹ کیا کہ اس میں ہمارے لوگوں کی انوالومنٹ تھی، پر ہم وہ ثبوت کوئی فراہم نہیں کر سکے۔ اس کے بعد بے شمار واقعات ہوئے، لیکن پلوامہ کا واقعہ ایک اہم واقعہ ہے جو کہ 2019 میں ہوا۔ 26 نومبر 2008 میں بھی ایک واقعہ ہوا بمبئی میں تاج ہوٹل، جس میں سے 175 افراد کا قتل عام ہوا۔
14 فروری 2019 میں کشمیر کے ضلع پلوامہ میں خود ساختہ حملے میں 46 انڈین آرمی کے جوان مارے گئے۔ اب 22 اپریل 2025 کو بیلگام جیسے سیاحتی مقام پر 26 انسانوں کا قتل عام ہوا۔ تو یہ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، پاکستان کا اس میں بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائی جائے، اور آج تک ہندوستان اس بات پہ رضامند نہیں ہوا کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے۔ اس نے تو ڈے ون سے ہی پاکستان پہ ہی دہشت گردی کے الزامات لگا دیے۔ یہ موجودہ واقعہ، بیلگام کا واقعہ، ٹی وی میں ریپیٹڈلی آج کل یہ چیزیں بریکنگ نیوز میں بھی چل رہی ہیں، ڈسکشن میں بھی چل رہی ہیں کہ واقعہ ہوتا ہے اور 10 منٹ کے اندر اندر ایف آئی آر بھی درج ہو جاتی ہے اور پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ بیلگام جو ہے نیئرسٹ ٹو سری نگر ہے اور پاکستان کے بارڈر سے تقریباً 150-200 کلومیٹر دور ہے، اور وہ بندے آج تک نہ پکڑے گئے، نہ مارے گئے، نہ ٹریس ہوئے، اور پاکستان پہ الزام، اور پاکستان کا پھر وہی سٹانس کہ اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری دنیا کی کسی ملک سے انڈیپینڈنٹلی کروا دی جائے۔ اگر ہم ذمہ دار ہیں، قصوروار ہیں، تو پھر ہم ذمہ دار ٹھہریں گے، ہم ایڈمٹ کریں گے اگر انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوتی ہے۔ لیکن بجائے انڈیپینڈنٹ انکوائری کے انہوں نے پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حملہ کیا، اور بے گناہ پاکستانی شہری مساجد میں حملے ہوئے، بے گناہ پاکستانی شہری ہلاک ہوئے، بچے شہید ہوئے، خواتین ہلاک شہید ہوئیں۔ تو اس کے جواب میں جو پاکستان کا رد عمل سامنے آیا، اس رد عمل سے آپ سب بخوبی آگاہ ہیں۔ جو لیٹسٹ انفارمیشن سی این این کے حوالے سے، وہ تو ایڈمٹ ہی نہیں کرتے، سی این این کے حوالے سے جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں۔ یہ انہوں نے ایک ریزلٹ شیٹ سرکولیٹ کی ہے سی این این نے، جس میں جیٹ لاسز آج تک ہم بھی کہتے آ رہے ہیں کہ 5 ہوئے ہیں، کہ ہم نے 3 رافیل گرائے ہیں، 2 رشین جہاز گرائے ہیں، لیکن سی این این کی رپورٹ کے مطابق 6 جہاز گرے ہیں انڈیا کے۔ ایئر بیس افیکٹڈ، پاکستان پہ جو حملہ ہوا اس میں 3 ایئرپورٹس معمولی افیکٹ ہوئے پاکستان کے، اور 11 افیکٹ ہوئے انڈیا کے، جو کہ برے طریقے سے تباہ و برباد ہوئے۔ ڈرون لاس، 78 پاکستانی ڈرون ضائع ہوئے اور 553 انڈیا کے ڈرون گرائے گئے۔ سولجر لاس، 1 پاکستانی فوجی شہید ہوا جبکہ 21 ہندوستانی فوجی مارے گئے۔ سویلین لاس 13 اور 19 کا بھی اور 21 کا بھی اور 22 کے نمبر چل رہے ہیں۔ پاکستانی سویلینز کی شہادتیں زیادہ ہوئیں، ٹینک کا کوئی لاس نہیں ہوا، اور ایئر ڈیفنس لاس، SU-300 کی جو بیٹری پوری ہے وہ تباہ و برباد کی گئی پاکستانی شاہینوں نے، اور اس کے مقابلے میں پاکستان کا کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا۔ تو مجموعی طور پہ نتائج پاکستان کے حق میں آئے، اور جو کچھ افواج پاکستان اور سپہ سالار افواج پاکستان نے کہا وہ سچ کر دکھایا کہ ریٹیلیٹ کرنے کے بارے میں ہم سوچیں گے نہیں،
ہم ریٹیلیٹ کریں گے. ہم رات کے اندھیرے میں جواب نہیں دیں گے، ہم دن کے اجالے میں جواب دیں گے. وقت اور جگہ کا تعین ہم خود کریں گے، اور وقت اور دن کا تعین بھی خود کیا گیا، جگہوں کا تعین بھی خود کیا گیا، اور ہندوستان سے برملا اس کی جارحیت کا بدلہ لیا گیا، اور مجموعی طور پہ پاکستانی افواج فتح و حکمرانی سے ہمکنار ہو. اس پہ پوری قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے، سب سے پہلے ان شہداء کو جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور اس کے بعد افواج پاکستان کو کہ جنہوں نے جو کہ پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے محافظ تھے، اور انہوں نے سچ کر دکھایا کہ ہم واقعی پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں. اور سب سے بڑھ کے ہماری ایئر فورس اور اس کے پائلٹس اور اس کے ٹیکنیشینز اور پوری اور ایئر فورس خراج تحسین کی مستحق ہے، اور پوری قوم انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنی سے 2 گنا بڑی ایئر فورس کو چنے چبوائے اور ان کے 6 جہاز ان کے علاقے میں گرائے اور اپنا کوئی نقصان نہیں ہونے دیا. تو الحمدللہ مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا امیج نہ صرف مسلم ورلڈ میں بلکہ پوری دنیا میں پاکستان اور پاکستانیوں کا امیج بلند ہوا، اور یہ ایک عظیم کامیابی عظیم افواج پاکستان کی وجہ سے ہوئی. تو الحمدللہ اس پہ ہم شکرانے کے نفل بھی ادا کرتے ہیں، اپنے شہداء کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، افواج پاکستان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. جب بھی اسے للکارا گیا، جب بھی اسے پکارا گیا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب ایک ہو گیا اپنی افواج پاکستان کا ساتھ. یہی کچھ میری چاند گزارشات تھی.